السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں شازیہ اکرم۔ کہتے ہیں کہ کسی سے غلطی سرزد ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن اس غلطی کو دہرانا بہت بڑی غلطی ہے۔ تو کیا یہ غلطی ہمارے عوام ان حکمرانوں کو چنتے وقت کرتے ہیں جو ان کے لیے کچھ نہیں کرتے، یا وہ غلطیاں ہمارے حکمران ان فیصلوں پر کرتے ہیں جو عوام پر تھوپ دیے جاتے ہیں اور اس کا خمیازہ صرف عوام کو بھگتنا پڑتا ہے؟ آخر ایسا سسٹم کب تک چلے گا؟ اسی سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے سلمان غنی، سمیع ابراہیم، سعید قاضی، اور اسلام آباد سے کراچی سے آج ہمارے ساتھ ہوں گے ریحان ہاشمی، اور کوئٹہ سے آج ہمیں جوائن کریں گے کوئٹہ کے بیورو چیف عرفان سعید۔ آج جس خبر پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی چین کے دورے پر ہیں۔ اہم چینی رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا حصول پاکستان کے لیے اس بار ممکن ہو جائے گا، جس کی ہمیشہ سے امریکہ ممانعت کرتا رہا ہے، مداخلت کرتا رہا ہے اس اہم فیصلے میں۔ دوسری جانب آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ کے انتخابات وقت سے پہلے یعنی مارچ سے پہلے فروری میں کروانے کا اعلان کیا، اور اس سلسلے میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو خالی نشستیں ہیں ان پر ضمنی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے مہم بھی تیز کر دی ہے، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پہلا جلسہ فاٹا میں کرے گی۔ اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہماری ملک کی سیاست میں کیا چل رہا ہے، عالمی جو دنیا ہے، پوری دنیا پاکستان کے فیصلوں کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، پاکستان کے مختلف شہروں سے کیا خبریں ہیں، شروع کریں گے لاہور میں سلمان غنی صاحب سے۔ موسم تو ٹھنڈا ہے لیکن سیاسی محاذ پر گرما گرمی ہے۔ ایک طرف حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی نے بعض فیصلے کیے ہیں اور اس میں انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنی پارٹی تنظیموں کو، اپنے عہدیداران کو کسی بھی ہنگامی اور غیر معمولی صورتحال میں الرٹ رہنے کا ہدایات جاری کی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور صاحبہ لاہور میں موجود ہیں، وہ بھی اس ضمن میں ملاقاتیں کر رہی ہیں، کارکنوں اور عہدیداران سے ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن نے پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کے فیصلوں کے جواب میں حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور بڑی خبر شازیہ اس میں یہ ہے کہ ایک متحدہ اپوزیشن کی تشکیل کے لیے مشاورت شروع ہو گئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر سے متحرک نظر آنا شروع ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے جواب میں بالکل ایک متحدہ اپوزیشن کے لیے مشاورت شروع ہو گئی ہے۔ اس میں بنیادی کردار مولانا فضل الرحمان سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری طرف قومی اسمبلی میں جو نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے بحث کا سلسلہ جاری ہے، اس کے اثرات پورے پاکستان پہ سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے موقف کا اظہار تو کیا ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی سنجیدہ کوئی موو نظر نہیں ہے۔ چلیں آپ کی تمام خبروں پر جتنے بھی ایشوز ہیں ان پر ڈسکس کریں گے۔ کراچی سے ریحان ہاشمی، کراچی سے اہم کچھ خاص خبریں؟ جی ہاں بالکل شازیہ، کل کراچی بڑا دہشت گردی کے لحاظ سے بہت خطرناک ثابت ہوا۔ تقریباً 7 افراد کل مارے گئے دہشت گردی میں، پولیس اور مکمل طور پر لگ رہا تھا کہ ناکام تھی۔ اور کراچی میں جو آج بڑی خبر یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس، اس میں میاں نواز شریف صاحب نے جو فوجی عدالتیں قائم کرنے کا کہا تھا اس کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی، جس کا منظور بھی ہونے کا کافی امکان ہے۔ جبکہ تیسری خبر یہ کہ کراچی میں سٹی گورنمنٹ اور اس نے منظوری لے لی ہے سندھ حکومت سے محترمہ بینظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے 3 فلائی اوور تقریباً 1.5 ارب روپے مالیت کے بنائے جا رہے ہیں۔ اس میں شہریوں کو کافی آسانی پیدا ہوگی۔ صحیح۔ سمیع ابراہیم صاحب، افغان مفاہمتی عمل ہے جس کو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ افغان لیڈ مفاہمتی عمل ہوگا، اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان تو پہلے ہی اس میں سائیڈ لائن تھا۔ حامد کرزئی صاحب نے بھی کھل کر امریکہ کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے جو بگرام ایئر بیس پر جو جیل ہے وہ کہا ہے کہ وہ ان کے حوالے کر دی جائے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس سارے پروسیس میں
افغانستان کی جو حکومت ہے وہ بھی شامل نہیں ہے، اس پر بات کریں گے. اور دوسرا قطر، ایک چھوٹا سا ملک ہے مڈل ایسٹ میں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ہمارے خطے کی امپورٹنٹ تمام ڈپلومیٹک جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں اس کا ایک بڑا مرکزی کردار سامنے آ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی بھی اپنے معاملات سلجھانے کے لیے قطر کی جانب دیکھ رہے ہیں. اس کی کچھ تفصیلات دیں گے. اور ایک تیسری جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ امریکی صدر اوباما نے نقشہ پیش کیا ہے مستقبل کا کہ آنے والے اگلے 10 سالوں میں امریکی فوج کس طرح سے ہوگی. تو ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ امریکہ کا فوکس جو ہے وہ چائنا اور ایران ہوگا. اس پر بھی بات کریں. چلیں وہاں پر بھی پالیسیاں چینج ہونا شروع ہوگی، میرے خیال میں الیکشن کا وقت ہے وہاں پر، اسی لیے کوئٹہ سے عرفان آپ کے پاس. کوئٹہ میں آج سب سے اہم خبر شازیہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ رہے ہیں. کوئٹہ میں ایک تو وہ پارٹی کنونشن میں شرکت کریں گے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی. یہ کافی دنوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور یہ بات ڈیبیٹ تھی کہ میاں نواز شریف کی طرف سے جو بلوچ لیڈرشپ سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے ہی یہ ان کے دورے کی یہ کڑی ہے. اور بلوچستان میں وہ نیشنل پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، جمہوریت پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، اس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے. جی ہاں، میاں نواز شریف آج کل بلوچستان کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیشہ ہر فورم پہ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے گا. اس پر بھی ہم بات کریں گے. قاضی سعید صاحب آپ کے پاس کیا خبر؟ جی 2 بڑی اہم خبریں ہیں. ایک خبر تو یہ ہے کہ تقریباً پچھلے 48 گھنٹے سے یہ جو ٹرکرز ہیں اور ٹرانسپورٹرز ہیں جن کا جو سپلائی کرتے ہیں ایڈیبل آئل، کھانے والا تیل، تقریباً 94 ملز کو مختلف صوبوں میں انہوں نے اس کو سسپینڈ کر رکھا ہے. ان کا مطالبہ بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ NLC جو ہے ان کے جو ٹرکس ہیں ان پہ بین لگا دیا جائے تاکہ یہ تمام منڈی ان کے پاس آ جائے. اس سے اور بھی بہت سوالات جڑے ہوئے ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. مثلا ریلوے کو کیسے ہم نے بٹھایا، اور یہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ پوری منڈی ان کے پاس آ جائے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ دوسری بھی بڑی الارمنگ خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ فیڈرل ایڈوائزر جو ہیں ٹیکسٹائل پہ مرزا افتخار بیگ، انہوں نے وارن کیا ہے کہ یہ جو گیس کٹس آئے ہیں اس سے تقریباً ہماری جو ایکسپورٹس ہیں $7 ارب کی ایکسپورٹس وہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں. یاد رہے کہ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمارا ایکسپورٹ کا بحران آ رہا ہے، ہمارا پیمنٹ آف جو ادائیگیوں کے توازن کا بحران آ رہا ہے. تو یہ بڑی الارمنگ خبر ہے، اس پر ہم ڈسکس کریں گے. ساری خبریں ہم نے جان لی، اس پر باری باری ہم لوگ ضرور ڈسکس کریں گے. لیکن ایک سب سے بڑی اہم اور اچھی خبر، آرمی چیف ہمارے جنرل صاحب چائنا کے دورے پر ہیں. اچھی خبر یہی ہے کہ پاکستان کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا حصول ممکن ہو جائے گا. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی چین سے ہمارے جو رشتے ہیں وہ ہمالیہ سے بلند ہیں، سمندروں سے گہرے ہیں، شہد سے میٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چین واقعتاً پاکستان کا مخلص دوست ہے اور ہماری حکومتوں کا ہمیشہ موقف رہا ہے. لیکن شازیہ ہم اپنا وزن جو ہے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ ڈالتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چینی پرائم منسٹر نے اپنے پاکستانی وزٹ میں کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے جو قریب کا ہمسایہ وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ نے جو بات سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی، یہ معاہدہ امریکہ نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے جی کہ ہم اس کے اتحادی تھے، ہم فرنٹ لائن کنٹری تھے دہشت گردی کی جنگ میں، لیکن اس نے اپنا وزن انڈیا کے ساتھ ڈالا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے. اور یہ صرف عسکری ہمارے جو قیادت ہے وہ یہ معاملہ طے کر رہی ہے، یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو بھی کرنا چاہیے. اور چین واحد ملک ہے جس نے ایک اچھی روایت قائم کی ہے کہ وہ صرف حکمران پارٹی پیپلز پارٹی کی قیادت کو اس نے چین میں مدعو نہیں کیا، بلکہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے قیادت کو انہوں نے چین کے دورے کی دعوت دی اور چین کو سمجھنے کا موقع دیا. سامی صاحب، امریکہ ہمیشہ سے مخالفت کرتا رہا ہے، کیا ابھی بھی آپ کو لگے گا کہ امریکہ اس بار بھی مخالفت کرے گا چین نے جو ہمیں ٹیکنالوجی دینی ہے؟ دیکھیں، امریکہ تو اپنے قومی مفادات کے خاطر ہر اس چیز کی مخالفت کرے گا جس میں ان کو خطرہ محسوس ہو، لیکن پاکستان پہلے اس مخالفت کی وجہ سے یہ حصول ممکن نہیں تھا. لیکن ابھی جو امپورٹنٹ بات ہوئی، اس میں مزید اضافہ کروں جو سلمان غنی صاحب نے کہا کہ چائنا نے آرمی چیف کے دورے کو بڑی اہمیت دی ہے. چائنیز پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی ہے جنرل اشفاق پرویز کیانی سے، اور بیسیکلی یہ جو ایشورنس آئی ہے سب سے بڑی کہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے چائنا پاکستان کا پورا ساتھ دے گا، یہ بڑی ضرورت تھی. کیونکہ
سوورینٹی جو ہے ہماری نیٹو اسٹرائکس کے بعد اس کے بارے میں بڑے ایک خطرات تھے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوئی ہے. دوسری جو اس کی نیوکلیئر حوالے سے جو ہے کہ پاکستان آلریڈی چائنا کے ساتھ چشمہ میں ہمارے پلانٹس ہیں, لیکن کیونکہ جو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے وہ ہمیں چاہیے, اور ہم بیسیکلی جو نیوکلیئر سپلائرز گروپ ہیں ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو چائنا کے ساتھ پاکستان کا جو تعاون ہے وہ بڑا اس میں اہم ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے. ایک اس میں اور اضافہ کر لیں کہ آپریشن ایبٹ آباد پہ مسلم ممالک کے مقابلے میں اگر کسی نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کیا تھا تو وہ چین تھا, اور اس نے امریکی اس حملے کی بھرپور انداز میں مخالفت کی. اور چین نے ہمیشہ ثابت کیا ہے. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں, اگر ہم ڈپلومیٹک جو ایک جارگن ہے یا جو اصطلاح ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیں تو ملکوں کے مابین ریلیشن شپ کیسے ہوتے ہیں. یہ درست ہے کہ چائنا چاہتا ہے کہ ہم یہاں موجود رہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چیک رہیں انڈیا پہ اور انڈیا ڈائریکٹ اس کے ساتھ نہ ہو. ایک تو یہ معاملہ ہے, لیکن آج کی ڈپلومیسی اور پوری جو یہ تعلقات کا کھیل ہے اس میں آپ کا جو ٹریڈ ہے, جو کاروبار ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کئی گنا زیادہ ہے اس چائنا کا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے. اگر ہم معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوتے اور ہم سارے باہر کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی امریکہ کی طرف سے امریکہ میں فارغ کرتے ہیں, ہم چائنا کی طرف چل پڑتے ہیں, تو جو ہمارا اندر کا اکنامک میس ہے, کیوں آج اس خطے میں انڈیا کی ہم سے زیادہ اہمیت ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو معیشت ہے بہرحال ہم سے بہت بڑی ہے, اور انہوں نے اس کو بہتر طریقے سے مینج کیا ہے, اور انہیں کسی امیڈیٹ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے جس سے ہم درپیش ہیں. حالانکہ وہاں کا سوشل سیکٹر بہت برباد ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر اندر سے مضبوط ہوں گے, اور اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم زیادہ باہر پہ ڈپینڈنس نہیں ہوگی ہماری معاشی, تو پھر ہماری خارجہ پالیسی بھی آزاد ہوگی. ورنہ کبھی ہم چائنا کی طرف دیکھیں گے, کبھی ہم امریکہ کی طرف دیکھیں گے, اور یوں ہاتھ پھیلائے رہیں گے. صحیح. اسی پر کراچی سے ابھی ہم کچھ جان لیتے ہیں ریحان ہاشمی سے. ریحان ہاشمی, آپ بتا رہے تھے کہ کراچی کچھ حالات, کچھ آگے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کے ساتھ. کراچی کے حالات کل سے کچھ خراب نظر آ رہے ہیں. جی ہاں بالکل شازیہ, کل کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ رات میں اچانک شروع ہو گیا تھا. اس میں شہر میں مختلف علاقوں میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ فائرنگ شروع ہو گئی, دکانیں بازار بند ہو گئے, اور یہ سلسلہ اسی طرح شروع ہوتا ہے جیسے پچھلے سال جو ویسے ہم پہلے بتایا تھا کہ 1800 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, اور اس سال ابھی سال کا شروعات ہے, پہلا ہفتہ چل رہا ہے. اب تک تقریباً 8 سے 9 افراد جو ایسے ہیں جو سیاسی جماعت دلوں کے وہ مارے جا چکے ہیں. حیران کن بات یہ کہ پولیس اور رینجرز کو مکمل اختیار ہے. کل بھی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹیں بازار بند ہو گئے, وہاں پولیس مکمل طور پر غائب تھی. پولیس ایک طرف کہتی رہی اس طرح سے آپریشن کر رہے, جب ہم نے آن گراؤنڈ چیک کیا تو پولیس کی بالکل ناکام تھی, کوئی موجود ہی نہیں تھا. جو واقعات بڑھتے پچھلے سال جو بڑے تھے, جو واقعہ اگست میں شروع ہوئے, بڑھتے بڑھتے روزانہ تقریباً 15 سے 20 لاشیں مل رہی شہر میں, ہمیشہ خطرہ رہا ہے. پولیس اس بات پہ غور بھی کرتی رہی کہ کس طرح کیا جائے, لیکن کل جو اچانک شروع ہوا اور 4 گھنٹے میں 5 افراد مارے گئے تھے, پولیس بھی حیران تھی. جبکہ جو رینجرز حکام ہے وہ موقع پر پہنچی تھی, لیکن پولیس کہیں بھی نہیں تھی. پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم موقع پر پہنچ جاتے ہیں لیکن لوگ ہمیں کام کرنے دیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, پولیس اپنی جان چھڑاتی ہے. اور ٹارگٹ کلنگ کا جو بڑا سینسٹیو معاملہ آپ نے دیکھا, سپریم کورٹ نے بھی ایکشن لیا تھا, لیکن اس کے بعد پولیس بالکل الرٹ ہو گئی تھی, چھاپے پڑ رہے تھے شہر کے مختلف علاقوں میں. ملک کی کچھ سیاسی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی نے سینٹ کے انتخابات جلد کرانے کا اعلان کیا ہے, اس کے جواب میں اپوزیشن اپنا رد عمل ظاہر کر رہی ہے. جی شازیہ, اس وقت قومی سیاست فیصلہ کن موڈ پہ ہے. عدالتی محاذ پر پیپلز پارٹی کی حکمت عملی سامنے آ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سوئس بینکوں کو خط نہیں لکھیں گے, جس کا وعدہ خود پرائم منسٹر نے قومی اسمبلی میں کیا تھا. صدر صاحب میمو اسکینڈل پر جواب نہیں دیں گے. لیکن دوسری طرف ایک اچھی بات جو کور کمیٹی میں ہوئی ہے, انہوں نے سیاسی محاذ پر ضد اور ہٹ درمی کی بجائے یہ کہا ہے کہ ہم انتخابات میں پہلے آتے ہیں, اور جون کے بعد بجٹ کے اعلان کے بعد ہم قبل از وقت انتخابات کروا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال پاکستان میں بنی ہے کہ جب تک آپ عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, عدلیہ اسٹیٹ کا ایک اہم حصہ ہے, ایک اہم فیکٹر ہے, اور جمہوری معاشرے میں اس کی اہمیت اور حیثیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عدلیہ کے محاذ پر بھی کچھ عدالتی فیصلوں نے ایک نئی صورتحال پیدا کی ہے, اور خاص طور پہ حکمران پارٹی کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے. خود بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان آئی, انہوں نے کہا کہ ہم چیف جسٹس کو بحال کریں گے, عدلیہ کی آزادی میں اپنا بھرپور رول ادا کریں گے, اور انہوں نے کیا ہے.
میں سمجھتا ہوں جس طرح سیاسی محاذ پر انہوں نے سیاسی طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے، اس طرح عدالتی محاذ پر بھی انہیں کسی انتہائی اقدام سے پرہیز کرتے ہوئے اس پہ بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے جس سے پاکستان کے اندر جو پیدا شدہ صورت ہے موقف پر قائم ہے. دیکھیں بات یہ لکھیں گے میمو معاملے پر صدر اپنا جواب میں شاید اس پہ ایک بات صرف کمپلیٹ کر لوں. بات یہ کہ جس طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم قبل از وقت انتخابات کروا سکتے ہیں، یہ جو معاملات ہے دیکھیں عدالتی فیصلے موجود ہیں، عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا ہے. اسی لیے انہوں نے دیکھا کہ سیاسی محاذ پر تو انہوں نے سافٹ ظاہر کیا ہے، لیکن عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ سوئس بینکوں کو وہ خط نہیں لکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر واقعی آپ نے کرپشن، بدعنوانیوں، بے ضابطیوں کے عمل کا سدباب کرنا ہے تو این آر او کے حوالے سے جو عدالتی فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، اس پہ کوئی نہ کوئی پیش رفت کرنی پڑے گی. اس حوالے سے جو گیند ہے وہ خود ایوان صدر کی. اچھا، اس میں میں ایک یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ پارٹی فیصلہ کر رہی ہے کہ الیکشن پہلے ہو جائیں گے اور بڑی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوتا اگر یہ میٹنگ اس لیے ہو رہی ہوتی کہ اس وقت عوام کو جو مسائل ہیں ان کا کیا حل کیا جائے، ان امپلائمنٹ کیسے ختم کی جائے، جو بجلی کا بحران ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. تو جو مجھے نظر آتا ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ عوامی مسائل پر اتنی فوکس نہیں ہے، اور بیسیکلی یہ اس کو ہم پالیٹکس نہیں کہتے، اس کو ہم مینجمنٹ ان پالیٹکس کہہ سکتے ہیں. تو لیکن خیر اب الیکشن آ رہا ہے، پہلے سینٹ کا الیکشن ہے، پھر اگر قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں تو یہ جو ساری پرفارمنس ہے عوام کو موقع ملے گا کہ اگر وہ پرفارمنس کی بنیاد پر ووٹ دیں اور ایسے نمائندوں کو سامنے لانے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جو ڈیلیور کر سکتے ہیں، تو شاید پھر ایک استحکام بھی آئے گا کہ ملکی حالات میں بھی تبدیلی. میں تھوڑا سا اپنے قابل احترام دوستوں سے جو اعلان کیا گیا ہے اس میں پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ میں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ اوور آل سچویشن دیکھیں، ہم روزانہ بحث کرتے ہیں جسے ہم انگریزی میں انرشیا کہتے ہیں، ایک ایسی کیفیت کہ جس میں انسان آگے پیچھے نہیں جا سکتا، یوں اسے سخت ایسے لگتا ہے مجھے کہ یہ آگے کوئی ہاں الیکشن ہوگا، کوئی نہ کوئی اے نہیں تو بی سینیٹر بن جائے گا، بی نہیں تو سی بن جائے گا، پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لے جائے گی. اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ کیا آپ جس طرح سلمان غنی صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی جو ابھی سمیع صاحب نے کہا، کیا آپ اگر آپ عام آدمی کے مسائل حل نہیں کرتے، معاملہ یہ ہے کہ آپ ڈی انڈسٹریلائز ہو رہے ہیں. ابھی میں نے جو آپ کو خبر دی جس میں بعد میں بات کروں گا کہ انڈسٹری جو موجود ہے، جو اس کا ایک پوٹینشل ہے، اس پہ پیدا کرنے کی بجائے ہم نیچے گر رہے ہیں اور کوئی ہمارا آگے منصوبہ بندی نہیں ہے. اس سارے نیچے اکنامک ڈیزاسٹر کے اوپر جو سیاست کی ایک بساط سجی ہوئی ہے اس میں بھی پھر وہی ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ انرشیا بیٹھے ہوئے ہیں، کورٹ کا فیصلہ آ گیا، نہیں جی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، کور کمیٹی نے کہہ دیا ہم خط نہیں لکھیں گے. یہ آنا جانا لگا ہوا ہے اور معیشت وہیں رکی ہوئی ہے، سیاست بھی وہیں رکی ہوئی ہے. اور آگے جب تک کوئی آپ ہوپ، کوئی امید اپنی آبادیوں کو نہیں دیتے، آپ اسی پارٹی کو کہ عدالتی فیصلوں پر عمل کیا جائے. میاں نواز شریف کوئٹہ کا دورہ کر رہے ہیں، عرفان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں. عرفان، کتنے دنوں کا یہ دورہ ہے اور کیا کوئی جلسہ کرنے والے ہیں وہاں پر یا صرف نون لیگ کے جو ارکان ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے میاں نواز شریف؟ جی شازیہ، جس طرح پہلے بتایا جا چکا ہے کہ میاں نواز شریف کا یہ 2 روزہ دورہ ہے. آج جیسے صبح 9:30 بجے ان کی فلائٹ ہے، لاہور سے کوئٹہ پہنچ رہے ہیں. جلوس کی صورت میں انہیں یہاں لایا جائے گا کوئٹہ شہر میں مقامی ہوٹل میں. اس کے بعد سب سے پہلی ان کی جو ملاقات ہے نیشنل پارٹی کے رہنماؤں سے، حاصل وزین جو ہیں ڈاکٹر مالک ہیں اور دیگر سیاسی رہنما جو نیشنل پارٹی کے جو دیگر عہدیداران ہیں ان سے ان کی ایم پی ہاسٹل میں ملاقات ہوگی. اس ملاقات کے بعد میاں نواز شریف نواب اکبر بگٹی کے صاحبزادے نوابزادہ طلال اکبر بگٹی سے بگٹی ہاؤس میں ملاقات کریں گے. یہ ملاقات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد میاں نواز شریف پارٹی ورکروں سے بھی ملاقات کریں گے اور شام کو جو ایک بڑی امپورٹنٹ وہ جو میاں نواز شریف کی جانب سے رات کو عشائیہ دیا جا رہا ہے بلوچستان کے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور یہاں پر جو مختلف وکلا تنظیمیں ہیں، سول سوسائٹی کی جو تنظیمیں، ان لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے اور بلوچستان کے ایشوز پر بھی ممکن ہے کہ اس عشائیے پر کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت بات چیت ہوگی سیاسی رہنماؤں سے. غنی صاحب، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچیوں کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کی بات ہمیشہ سے میاں نواز شریف نے کی ہے. میاں نواز شریف کا جو دورہ ہے، قوم پرست جو بلوچ رہنما ہیں ان کی ناراضگی کو کس حد تک دور کرنے میں کامیاب شازیہ، یہ بہت اچھی آپ نے یہ کویسچن کیا اور یہ بڑا اہم موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف بلوچستان گئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان محرومیوں اور وہاں پر مسائل کی آگ میں جل رہا ہے اور خاص طور پہ وہاں کے جو نوجوانوں میں ایک رد عمل موجود ہے. وہاں ایک انارکی کی سی کیفیت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں آئے روز قتل و غارت ہوتی ہے اور کوئی حکومت کی رٹ نہیں. اور یہ میں نہیں کہتا،
وہاں کے حکومتی ذمہ داران کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی رٹ نہیں ہے. یہ ضرورت تھی اس بات کی, صرف نواز شریف تک یہ بات نہیں رہنی چاہیے تھی. پاکستان کا پریزیڈنٹ بلوچ پریزیڈنٹ ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ صدر زرداری نے حلف اٹھانے کے بعد یہ کہا تھا کہ ہم معافی مانگتے ہیں بلوچوں سے اور ہم اس کا حل کریں گے. اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 2 پیکج بھی اناؤنس کیے بلوچستان کے حوالے سے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اپنے حصے میں سے کٹ لگا کے بلوچستان کو دیا. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن وہاں پر مسائل بھی اتنے زیادہ ہیں. یہ بات صرف نواز شریف صاحب تک نہیں رہنی چاہیے, بلکہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو بلوچستان جا کر وہاں اظہار یکجہتی کرنا چاہیے, خاص طور پہ بلوچ نوجوانوں میں. اور ایک اور بات, پاکستان کے چیف ایگزیکٹو یوسف رضا گیلانی نے کہا تھا, رحمان ملک نے کہا تھا کہ بھارت وہاں پر قتل و غارت کروا رہا ہے, دہشت گردی کروا رہا ہے, تخریب کاری کروا رہا ہے. بات صرف کہنے تک نہیں محدود رہنی چاہیے, یہ شواہد دنیا کو دکھانے چاہیے کہ آخر پاکستان کے ایک صوبے کے اندر تخریب کاری کا عمل بھارت جیسا ملک کروا رہا ہے, جبکہ دنیا کے اندر وہ اپنا ایک لبرل پوسٹر پیش کرتا ہے. اس بات سے بھی اس پردہ اٹھنا چاہیے. چلے سمیع صاحب, بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہر دور حکومت میں یہ دعوے کیے جاتے رہے کہ بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کیا جائے گا, لیکن ابھی تک کیوں نہیں ٹھیک کیا جا سکا, یہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے. اور بریک کے بعد خاص طور پر جو ایک ایشو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ گیس کا بحران ابھی تک حل کیوں نہیں ہو سکا. بات کر لیتے ہیں کہ گیس کا بحران ابھی تک حل کیوں نہیں ہو پایا ہے. قاضی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کچھ معیشت ہماری اس وجہ سے بہت زیادہ نیچے گرتی جا رہی ہے. جی, گیس کا بحران تو کل کیبنٹ میں اس کی بازگشت سنائی دی اور ڈاکٹر عاصم پہ برس پڑے, ان کے جو اپنے کولیگز تھے, اور خورشید شاہ صاحب نے انہیں کہا, اور وہ بیچارے چیختے رہ گئے کہ جناب اوگرا میرے اختیار میں نہیں ہے. کسی حد تک وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جو نظام ہے, جس نوع کا نظام ہے, جس میں ایک طرف یہ کارپوریشنز ہیں اور ایک طرف وزیر صاحب ہیں, تو جیسے کل ہم کہہ رہے تھے نئے ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں. لیکن یہ جو گیس کے بحران کی آپ نے بات کی, اس پہ میں نے جو خبر دی تھی وہ یہ تھی کہ فیڈرل ایڈوائزر جو ہیں ڈاکٹر افتخار, ان کا کہنا یہ ہے کہ 7 ارب ڈالر کی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل میں ان پرٹیکولر, وہ جیپرڈائز ہو سکتی ہیں, وہ خطرے میں آ سکتی ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 80 بلین روپیز کا نقصان ہوگا ٹیکسٹائل سیکٹر کو اس گیس کی بندش کی وجہ سے. مگر اب حکومت کیا کرے, اگر وہ کنزیومر کو نہیں دیتی تو لوگ باہر آتے. ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت ان نقصان سے جو ہے وہ لائلم ہو کہ ہماری انڈسٹری کو اتنا نقصان ہو جائے گا. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, بڑا اچھا سوال کیا. جب حکومتوں کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ایک فیوچر کو دیکھ کے پلاننگ کرتی ہیں, جو جب دیکھتی ہیں کہ آج تو 2.3 یا 5% ہمارا گروتھ ریٹ ہے پیدائش کا, تو ہمیں کیا ضرورت ہوگی. یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی اب نہر بڑی کر دو, جس طرح لاہور میں اب ہو رہا ہے, کیونکہ کوئی پہلے 5-10 سال پہلے کسی نے نہیں سوچا کہ روزانہ اتنی گاڑیاں اگر رجسٹر ہو رہی ہیں تو کیا ہوگا. یہی طریقہ ہے. اور دوسرا معاملہ جو ہے, یہ جو ہمارا سسٹم ہے ٹھیکیداری کا اور یہ کنٹریکٹس کا, کنٹریکٹ اس کو ملے گا. کل ہی بات ہو رہی تھی کہ ایک ایشو شیلو ہو گیا کیونکہ من پسند لوگوں کو ٹھیکہ نہیں ملا. یہ LNG کی جو بات تھی, ایک ہمارے سپریم کورٹ میں ایشو تھا. معاملہ یہ ہے کہ یہاں ایشو یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز کو زمین سے نکال کے اپنے عوام کو سکھ دینا ہے, اپنے ملک کو پھیلانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے شیئر کس کا کتنا ہوگا, ٹھیکہ کس کو ملے گا. جب یہ مائنڈ سیٹ ہو, جب اس طریقے سے آپ کریں گے تو گیس نہیں, ہر چیز ہی ایسی جائے گی. اور اب یہ اتنا بڑا ایشو ہے, $7 بلین کی اگر جیپرڈائز ہوتی ہے ہماری, پہلے ہی $10 بلین کا فرق ہے ہماری درآمدات اور برآمدات میں. اسی $10 بلین کی وجہ سے ہم غلام ہیں, کبھی IMF, اور اس وجہ سے امریکہ ہماری آرم ٹوسٹ کرتا ہے, کبھی ہم سے وار آن ٹیرر کرواتا ہے, کبھی کچھ کرواتا ہے. تو اتنا بحران گیس کا ہے تو پنجاب حکومت نے چند دن پہلے خبر آئی تھی کہ 500 اور CNG بسز منگوانے کا فیصلہ کیا ہے. کہاں سے پوری تو میں یہ کہتا ہوں نا کہ لیک آف پلاننگ ہے. آپ جب ایک گھر ہے مثال کے طور پہ, اس میں سے منصوبہ بندی باہر رکھ دیں, اور ایک آدمی کا منہ ادھر ہوگا, یہ سارا جو ماڈل تھا اکانومی کا. اور میں تھوڑا جوڑ دوں, کیوں آج بیٹھ گیا ویسٹ, امریکہ بحران میں ہے, یورپ بحران میں ہے, یونان میں کیا ہو رہا ہے, مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے. یہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ مفروضہ غلط ثابت ہوا کہ آپ منڈی کو اس کے حالات پہ چھوڑ دیں تو وہ خود اپنا بیلنس پیدا کرتی ہے. ایسا نہیں ہوا. یہ سارا اس لیے بالکل سب سے بڑی بات ہے, جب آپ کی پالیسیز ہی ٹھیک نہیں بنیں گی تو آپ فیصلے ٹھیک کس طرح سے کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے ایک کوسچن کیا تھا بلوچستان کی محرومیوں کا, ایک چھوٹا سا جواب مجھے اس پہ دے دیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. کہ ہر دور حکومت میں یہ دعوے کیے جاتے رہے کہ وہاں کی محرومیوں کو ختم کیا جائے گا, لیکن ابھی تک نہیں کیا جائے. دیکھیں, آپ بات کر رہی ہیں بلوچستان کی محرومی کی, مجھے تو سارا پاکستان محروم نظر آتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ لاہور میں, کراچی میں, DG خان میں, پشاور میں کہاں لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں؟ آج ہر شہر کا نوجوان ان امپلائمنٹ کا شکار ہے,
ہر گھر میں گیس نہیں جا رہی, ہر جگہ CNG پیٹرول پمپس کے لیے پیٹرول کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو بنیادی طور پر جو پاکستان کا مسئلہ اگر آپ اس کو کنفائن کر دیں گے صرف ایک خطے کی ایک چھوٹے سے حصے کی طرف یا بڑے صوبے کی طرف, وہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 18 کروڑ عوام اس وقت جس آگ میں جل رہے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ایک بڑی سیریس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے, اور پاکستانی قوم کو بیٹھ کر یہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چند خاندان ہمارے ہاں مختلف پارٹیز میں مختلف طریقوں سے اقتدار پر قابض ہیں ان سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. تو آپ شروع میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہی مسائل کے حل کے لیے چھوٹا سا ملک ایک قطر, پاکستان اب اس کی جانب دیکھ رہا ہے. دیکھیں میں اس وقت وہ ایک ڈپلومیسی جو ہو رہی ہے پاکستان کے خطے میں, اس میں اگر آپ نظر ڈالیں تو ایک چھوٹا سا ملک ہے قطر جیسے آپ نے کہا, لیکن ان کا رول اتنا بڑھتا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو شاید یہ تھی کہ حسنی مبارک رخصت ہو گئے مصر سے, تو بہت سارے کاموں کے لیے اب جو امریکہ ہے, بتائیں نا کیا ہے وہاں پہ, میں بتاتا ہوں کیا بتائیں, صرف مسکراہٹ سے کام نہیں چلے گا. دیکھیں وہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ جو قطر کے امیر ہیں انہوں نے اتنا پازیٹیو رول پلے کیا ہے امریکہ کے لیے ہر معاملے میں کہ اب افغان جو طالبان ہیں ان کا دفتر بھی وہاں پہ بنوا دیا ہے. پاکستان اس وقت اگر طالبان کے ساتھ کوئی اس میں حصہ چاہتا ہے یا امریکہ کے ساتھ معاملہ سلجھانا چاہتا ہے تو وہ بھی قطر جا رہا ہے. DGISI ہو ہیں, نہیں ہے, باقی سارے ہیں. سینٹ کام بھی وہاں پر ہے, امریکہ کا جو اڈا ہے یہاں پر خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ قطر میں ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے کیا کیا اگر ہم دیکھیں پچھلے چند سالوں میں, اس میں امریکہ کا کتنا بڑا ہاتھ ہے؟ امریکہ کا ہی سارا ہاتھ ہے. لیبیا میں کرنل قذافی کو ہٹانے کے لیے جو ریبلز کو, باغیوں کو امداد دی گئی وہ ساری قطر کے ذریعے دی گئی. قطری جو مشیر تھے وہ نفوسا ماؤنٹین میں جا کے جو اینٹی ٹینک میزائل ہے اس کی ٹریننگ دیتے رہے. اس کے بعد شام میں جو سارے مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے لیے عرب لیگ کو جو متحرک کیا اور سینکشن لگانے کی بات کی وہ بھی قطر نے کی. بلکہ ابھی جو یمن کا جو ایشو ہے وہاں پر جو پریزیڈنٹ کے خلاف تحریک تھی وہ بھی ان کے مزاحمتی لوگوں کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں بھی قطر رول پلے کر رہا تھا. لیکن وہ خیر انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا یمن کے صدر نے. تو خطے میں قطر کا کردار بہت بڑھ گیا ہے. DGISI ہو کے آ چکے ہیں اور اب وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پہ جا رہے ہیں, اور مدعا صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ راضی ہو جائے اور افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کو کچھ حصہ ملے. لیکن کرزئی صاحب آپ کہہ رہے تھے اس عمل سے ناراض نظر آ رہے ہیں. ہاں کرزئی صاحب ناراض ہیں. ایک اور منافقت جو سامنے آئی ہے, امریکہ ویسے تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو افغان مفاہمتی, یہ جو افغانستان کے اندر مفاہمتی عمل ہے اس کو افغان حکومت لیڈ کر رہی ہے. پہلے پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ کرتا رہا, اس سارے پروسیس سے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید کرزئی صاحب اپنے پسند کے گروپ سے بات کر رہے ہیں. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. کرزئی صاحب نے بھی اپنا سفیر جو ہے وہ قطر سے واپس بلا لیا تھا کہ وہاں پر آپ کیوں یہ دفتر قائم کر رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کہا جی یہ جو بگرام جیل ہے جس پہ امریکہ نے کنٹرول ہے جس کا, اور وہاں پر تمام قیدی رکھے گئے ہیں افغان قیدی, یاد رہے کہ ڈاکٹر عافیہ بھی اسی جیل میں تھی جہاں جب امریکہ ان کو لے کے گیا, کہ اس کا کنٹرول آپ ہمیں دیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, قیدیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, جبکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو گوانتانامو بے سے افغان قیدی ہیں وہ قطر میں رکھیں گے, آپ کو اس لیے نہیں دیں گے کرزئی صاحب کہ آپ اس میں افغان جیلوں میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اچھا ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں پر, 2 برٹش پکڑے گئے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ افغانستان کے ریمنڈ ڈیوس ہیں. ان کے پاس سے بہت سارا اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے, اور ان کے پاس جو کلاشنکوف تھی اس کے اوپر جو سیریل نمبر تھے وہ بھی اسکریبل تھے. یعنی کہ وہاں پر جو برطانیہ کی جو ایجنسیاں ہیں پرائیویٹ سیکورٹی کے نام پہ آئی ہیں وہ اسلحہ اسمگل کر رہی ہیں. تو یہ بات اب کھل کے آ رہی ہے کہ بہت سارے جو بم دھماکے اور یہ جو سارے واقعات ہو رہے تھے اس میں یہ جو پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسیز, بھلے وہ امریکہ کی تھی بھلے برطانیہ کی تھی, وہ اس میں ملوث تھیں. صحیح, آپ کچھ کہنا میں اگر اجازت ہو تو میں بلوچستان کی ایشو پہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی. میں ایک تھوڑا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نے ایک انٹرویو میں عطا اللہ مینگل صاحب سے پوچھا کہ آپ پنجاب کو کیوں برا سمجھتے ہیں, تو وہ کہنے لگے کہ جب بلوچستان میں ہمیں پنجابی تھانے دار ہم سے زیادتی کرتا ہے تو ہم کس کو برا کہیں. تو میں نے کہا سردار صاحب جب پنجاب میں ہم سے پنجابی تھانے دار زیادتی کرتا ہے تو ہم کس کو برا کہیں, یہ تو ایشو کلاس کا ہے. اگر آپ بلوچستان کا ایشو دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دل ان کے لیے روتے ہیں, دھڑکتے ہیں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. لیکن پنجاب میں بھی ایک ہی طبقہ ہے, وہاں بھی ایک طبقہ ہے جو ایک ببل آف لگژری اور ویلتھ ہے اس میں وہ تیر رہا ہے, یہاں بھی ہے, وہاں بھی عوام جو ہے وہ پچھلے ہیں, یہاں بھی میاں نواز شریف کا کیا رول اس میں پلے ہوتا ہے. لیکن ریحان, میاں نواز شریف کے ایک بیان پر بڑا رد عمل آ رہا ہے سندھ اسمبلی میں, وہ جو انہوں نے فوجی عدالتیں قائم کرنے کا بولا تھا. جی ہاں بالکل شازیہ, ابھی میں آپ کو بتاؤں کل بابر ایوان صاحب نے جو پرسوں بات کی تھی, کل پیر مظہر الحق نے بھی بڑی شعلہ انگیز تقریر کی ہے
لیکن ہم اس کو مجبوریاں تھیں، اس کو آن ایئر نہیں کر سکے. وہ اتنی شعلہ انگیزی تھی کہ اگر ہم آن ایئر کر دیتے تو بابا روان تو ان سے بہت پیچھے رہ جاتے. میرا خیال ہے جب تک مجبوریوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو ریحان اس وقت تک معاملات مجھے نہیں لگتے صحیح ہوں گے. لوگوں کو دکھانا اور بتانا تو پڑے گا. جی ہاں، نہیں دیکھیں وہ بات یہ ہو رہی ہے، ہر آدمی اپنے طور پہ بولنا چاہ رہا ہے، ہر آدمی کہنا چاہ رہا ہے، اپنے بگ باسز کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم زیادہ پیپلز پارٹی کے چاہنے والے ہیں، اور ہم کسی کے لیے نہیں کرتے ہیں. ہمارے لیے صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہے اور صدر ہے، وزیر اعظم ہے. ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق بول رہا ہے. لیکن کل جو ان کی شعلہ انگیزی تھی وہ اتنی تھی کہ ہم اس کو دکھا نہیں سکے. اس کے باقاعدہ ڈسکس ہوا، لیکن بہت مجبوری تھی اور وہ صرف سن سکتے ہیں. اور موقع ملے تو آپ کو بھی سنائیں گے، پھر آپ دیکھیے گا انہوں نے کس طرح کی باتیں کی. جی جی ریحان، ایک بات آپ پاکستان کے عوام کو ضرور بتائیں کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ہے یہ ایک ٹھہراؤ کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ روشنیوں کا شہر کراچی وہ خون اور آگ کی لپیٹ میں، یہ کون لوگ ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہاں پر کیا انتظامی اداروں، کیا وہاں پر حکومت کی رٹ موجود نہیں ہے؟ کہ آپ نے کہا کہ رینجرز اور پولیس کو تمام تر اختیارات دینے کے باوجود وہ کل غائب ہو گئی. یہ لوگ کون ہیں جو ٹارگٹ کلرز ہیں؟ دیکھیں بہت اچھی آپ نے بات کی، کون لوگ ہیں. اس کے بارے میں تو 2 مہینے سپریم کورٹ بھی اس کی پوری آپ نے ہیئرنگ کرتی رہی، لوگوں کے نام بھی آئے سامنے، لیکن لوگ پکڑے بھی گئے. سب سے بڑا جو افسوسناک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم یہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پولیس غائب ہو جاتی ہے. اس پہ تمام پارٹیوں کہتی رہیں گی جی بیٹھنا چاہیے، بیٹھتی بھی ہیں، لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. اور کل بھی ایسی ہوا، اچانک ایک ایریا میں فائرنگ ہوئی، دوسرے ایریا میں شروع ہو گئی. اور پچھلی دفعہ جو اگست سے لے کے جو اگست ستمبر اکتوبر میں جو فائرنگ کا سلسلہ وہ ایک علاقے میں ایک شخص کے زخمی ہونے پر ہوا تھا، اور پوری جو آگ ہے پورے شہر میں پھیل گئی تھی. سلمان غنی صاحب، بات یہ ہے کہ ہر حکومت، ہر سیاسی پارٹی کراچی کو فوکس کرتے. کل فضل الرحمان بھی کراچی میں تھے، نواز شریف بھی آ کے گئے، اور سب لوگ چاہتے ہیں کراچی. لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ صرف جب انتخابات آنے لگتے ہیں، سب لوگ کراچی میں امن چاہتے ہیں، پھر ٹارگٹ کلنگ اور یہ جو اتنی وارداتیں وہاں پر ہوتی ہیں، ان کا کیا مقصد رہ جاتا ہے پھر؟ دیکھیں مقصد ایک ڈی اسٹیبلائزیشن ہے. کراچی آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر کے لوگ یہاں کام کرتے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں، اب کراچی سیاسی مرکز بن جاتا ہے. آپ دیکھیں نواز شریف صاحب آئے، 3 دفعہ آ چکے ہیں اب تک کراچی. فضل الرحمان صاحب 2 دفعہ آ چکے ہیں. عمران خان نے جلسہ کیا، جو ہے مشرف صاحب ہیں وہ جلسہ کر رہے ہیں 8 جنوری کو. سب کا مرکز نگاہ کراچی ہوتا ہے. لیکن جب ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تو ہر آدمی باتیں کر رہا ہوتا ہے جی کراچی میں یہ ہو گیا، کراچی میں کچھ نہیں کر سکتے، کراچی میں فلاں کراچی پہ اپنا ہولڈ بھی ہر کوئی باتیں کرتے رہتے ہیں. ایک بات دیکھیں، لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. کراچی پاکستان کی 60% سے زیادہ معیشت ہے، ایک جگہ کنسنٹریٹڈ ہے. وہاں پہ قبضے اور بھتے کی لڑائی ہے. اٹس ویری کلیئر کہ وہاں قبضے اور بھتے کی لڑائی ہے. اور کیا قبضے اور بھتے کا سیاست سے کچھ لینا دینا ہے یا نہیں، یہ ہم ناظرین کے اور دوسرے دوستوں کے امیجینیشن پہ چھوڑ دیتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ وصولیوں کا معاملہ ہے. وہ یہ ایشو ہے، کیونکہ امن و امان نہیں ہوتا. کوئی آتا ہے آدمی بلا وجہ قتل کر کے غائب ہو جاتا ہے. نہیں، وہاں پہ کیا ہے کہ اب وہاں پہ ایک آبادی بڑھتی چلی گئی، وہ آئی، اس نے اپنا جو ہے وہ اثر و نفوذ دکھایا. دوسرے لوگ تھوڑے بیک فٹ پہ گئے. تو یہ بیسیکلی وہاں پہ جو ایک مافیا ہے اس کے قبضے کی لڑائی. ہر جگہ ہے. دیکھیں کراچی مافیا نہیں ہے، مافیا تو ہر جگہ ہے. ہر جگہ کسی نہ کسی کے مفادات ہیں، چاہے کراچی ہو چاہے پنجاب کے دیگر شہر ہوں. دیکھیں واقع تو ہر جگہ ہوتے ہیں. گجرانوالہ میں واقع ہوا، 12 جو ذاتی دشمنی تھی، 12 افراد مارے گئے، جلا دیے گئے. لیکن جو ان واقعات کی ریشو کراچی میں وہ کسی اور شہر میں نہیں ہے، اس طرح آرگنائز نہیں ہے جس طرح سے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ٹارگٹ کلرز کون ہے، آرگنائز کرائم کون کر رہا ہے. ٹارگٹ کلر سب پکڑے بھی گئے، سب کو ایکسپوز بھی کیا ہے، مختلف جو جماعتوں کے لوگ تھے ان کو پکڑا بھی گیا ہے. لیکن چند مہینوں کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد کراچی کے حالات اچانک خراب ہوتے ہیں. وہ جو مافیا ہے وہ مافیا اپنا کام جاری رکھتی ہے پورا سال بالکل. اور دیکھیں سب سے افسوسناک بات جو میں بار بار کہتا ہوں، جو مرنے والا ہے اس کو یہ نہیں پتا وہ کیوں مارا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے جو 1800 خاندان جو اب تک جو پچھلے سال جو فگر آئی تھی 1800 لوگ مارے گئے، ان کے گھر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ کمانے والا ایک تھا. وہ آج بھی ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کے بچوں نے تعلیم چھوڑ دی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کی بڑی جماعت کا جو مارا جاتا ہے، حکومت اس کو کمپنسیشن دیتی ہے. جو نیچے کے لوگ ہیں جو اچھے ڈرائیور ہیں اس کو پوچھتا نہیں. اچھا شازیہ، میں ایک صرف اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سارے قتل و غارت یعنی یہ جو ڈکیتیوں کی واردات ہے، یہ ساری صرف آرگنائز کرائم کی نہیں ہے. اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں نوجوان جو ان امپلائمنٹ سے تنگ ہیں،
بھوک کا شکار ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کو آگے چلانا ہے, وہ بھی بیسیکلی اس میں حصے ہیں. نہیں, اس میں یہ جو ایک فیکٹر ہے, نہیں شازیہ, جو میرا نہیں خیال, میں سمجھتا ہوں جو یہ فیکٹر ہے نا لوگوں کا بھوک, اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرنے کے لیے, ایک ان امپلائمنٹ ہے ان کے لیے, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. سیکنڈ کر دوں, مجھے ایک انڈین جرنلسٹ نے بتایا دبئی میں کہ جناب اب انڈیا میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ باقاعدہ درخواستیں دیتے ہیں نوجوان جا کے مافیا کو اور گروپس کو کہ ہمیں نوکری دے دیں, کیونکہ ریاست نوکریاں نہیں دے سکتی. لہٰذا میں سمیع صاحب کی بات مانتا ہوں کہ کچھ انڈیویجول ڈیسپریشن میں آ کے کرتے ہیں, لیکن جو بڑا حصہ ہے وہ بڑے گروہوں میں اور وہ آرگنائزڈ ہے. ایک بات کا ہم نے ذکر نہیں کیا کہ وہاں پر جو پولیس فورس ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے منظم انداز میں اپنے لوگوں کو شامل کیا ہے, اور وہ اس ساری دہشت گردی, تخریب کاری اور ٹارگٹ کلنگ کے عمل کا حصہ رہے ہیں, اور خود حکومتی اداروں کی رپورٹس موجود ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے. جی شازیہ, آپ کہہ رہی تھی کہ مجھے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ کراچی کا جو امن ہے وہ بحال ہو, کراچی کے حالات ٹھیک ہو. جو نئے صوبوں کا معاملہ ہے, روزانہ یہ بحث دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اے این پی مخالفت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, مسلم لیگ نون مخالفت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ایم کیو ایم چاہتی ہے بحث کروانا. شازیہ, یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے اس وقت, اور جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی عوامی ایشوز کی. دیکھیں, ڈی سینٹرلائزیشن 100% ہونی چاہیے. میرا خیال ہے سیاسی جماعتیں مخالفت نہیں کر رہی صوبوں کی. بات یہ کہ یہ مرحلہ ایسا ہے جس میں انتخابی عمل میں انہیں جانا ہے. اس وقت محرومی ہیں, مسائل ہیں, لوگوں کی مشکلات ہیں. یہ جو صوبے کی تقسیم کا عمل ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے. آئین پاکستان آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن سیاسی جماعتیں اس میں سنجیدہ نہیں. جیسے کہ ایم کیو ایم نے, بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے ایک بل پیش کیا قومی اسمبلی میں کہ ہزارہ صوبہ بننا چاہیے, سرائکی صوبہ بننا چاہیے. بات یہ کہ سرائکی علاقے سے پیپلز پارٹی منتخب ہوئی ہے اور ہزارہ سے اے این پی ہے, وہاں پر ذمہ دار اے این پی والے ہیں. بات یہ کہ ایم کیو ایم کو, جیسے کہ ابھی ہم کراچی کا ذکر کر رہے تھے, کہ کراچی کے عوام نے اپنا مینڈیٹ ایم کیو ایم کو دیا ہے. جہاں کے مسائل, جہاں کی ٹارگٹ کلنگ, جہاں کے مافیاز کا ہم ذکر کر رہے تھے, وہ وہاں کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں, اس پہ سب کا اتفاق ہے, صوبے بننے چاہیے, انتظامی بنیادوں پہ بننے چاہیے, لیکن اس پہ کوئی بھی سنجیدہ پیش رفت اس لیے نہیں ہو رہی کہ اسے صرف سیاسی مقاصد اور نعروں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے یہ صوبے بننے چاہیے, اور جب تک صوبے نہیں بنیں گے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. میں ان کی بات کو آگے کرتا ہوں. یہ انہوں نے تو ذرا کہا کہ یہ صرف انتخابی نعرے ہیں. میں ذرا آگے جا کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی قائدین کی منافقت ہے. مثلا ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی کا صوبہ چاہتی ہے, لیکن ابھی اپنے صوبے کی بات نہیں کر رہی. وہ آگے ہیں کہ جی سرائکی صوبہ بنایا جائے. اب پیپلز پارٹی والے سرائکی صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو وہ نواز شریف صاحب کا زور توڑنا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچے گا اگر ہم اس پنجاب کو 2 صوبوں میں تقسیم کر دیں. اب اے این پی والے, ویسے تو انہوں نے اپنے صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھوا لیا, لیکن جب ہزارہ والے اپنی آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کو سپورٹ کرتے نظر نہیں آتے. تو یہ بیسیکلی نا یہ منافقت ہے سیاسی قائدین کی, اور یہی پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے. میں ایک بات آگے بڑھاتا ہوں. ایک بات یہ بہت, میں بالکل ایگری کرتا ہوں, صوبے بننے چاہیے, اس سے بھی چھوٹے جو ہیں وہ یونٹ بن جانے چاہیے, پنچایت کی سطح تک لے کے جائیں, ڈیولوشن کریں. مگر ایک ایشو بڑا اہم ہے, اگر وہ ایڈریس نہیں کریں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک ملک میں اللہ تعالیٰ نے ذرائع پیداوار رکھے ہیں, اگر ان میں سے ایک ڈیو حصہ نیچے کے عوام کو نہیں ملتا, اور آپ وہی مناپلی اور کارٹلز, جو کارٹل صوبے میں بیٹھا تھا وہ ڈویژن میں بیٹھ جاتا, وہ جا کے ضلع میں بیٹھ جاتا ہے, اور عوام کی محرومی پرسسٹ کرتی ہے اور زندہ رہتی ہے, تو ایشو شاید وقتی طور پر کچھ کاسمیٹک چینج آ جائے, مگر اصلی حل اس وقت ہوگا کہ جب آپ ایک انسان کی جیب اور اس کی ضرورت میں رشتہ بحال کریں گے. ایک چھوٹی سی بات مجھے کرنی ہے. دیکھیں, بات یہ کہ اب پچھلے 8-10 سال میں ایک نیا رجحان سامنے آیا ہے کہ ایشوز کو نان ایشوز اور نان ایشوز کو ایشوز بنا دیا جاتا ہے. بات یہ کہ آپ کے ہاں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم تھا, کسی حد تک لوگوں کا کتھارسس ہو رہا تھا, 1.5-2 لاکھ لوگ تھے عوام کے منتخب. یہ پولیٹیکل پارٹیز جو آج بندے کی رسائی تھی کہ میں کس کو جا کے اپنا مسئلہ بتاؤں. پولیٹیکل پارٹیز اگر واقعی ڈی سینٹرلائزیشن میں سنجیدہ ہیں, آج جو صوبوں کی بات کر رہے ہیں, اس وقت تمام جماعتیں حکومت میں موجود ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ تمام حکومت میں موجود ہیں. مسلم لیگ نون اگر مرکز میں نہیں ہے تو 60% پنجاب میں حکمران ہے. سب سے پہلے یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم دنیا کے اندر, سمیع صاحب میری تائید کریں گے, دنیا کے اندر وہاں پر بنیادی یونٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے. لوگوں کے مسائل, گلی محلے کے مسائل, وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کے ذریعے حل ہوتے ہیں. لیکن کہ ہم حکومت میں آ کے یہ نظام دوبارہ دیکھیں, کہتے سارے ہیں, کریں گے نہیں. میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں, میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم نہ بحال کریں گے, نہ اس کے الیکشن کروائیں گے, اس لیے کہ یہ جمہوری ہیں, سارے جمہوریت کو تقویت دینا چاہتے ہیں, نعرے لگا کے ووٹ لیں گے, اپنے صرف مفادات کے لیے
اپنے جہاں پر انہیں سیاسی فائدہ نظر آتا ہے. اب پیپلز پارٹی کو جیسے میں نے پہلے کہا یہ فائدہ نظر آتا ہے کہ 2 صوبے بن جائیں, تو وہ یہ فوری طور پہ کہہ رہے ہیں کہ 2 صوبے بن جائیں. ویسے وہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے. یہ جب تک یہ مفادات ختم نہیں ہوں گے اور عوامی مفادات کا نہیں سوچا جائے گا, صورتحال میں تبدیلی. یہ ایک بڑا ایشو ہے اہم. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی خبر پہ بات کر لوں کہ یہ جو انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے ٹرکرز نے اور ٹرانسپورٹرز نے کہ جی NLC کو بین کر دیا جائے اور ایڈیبل اور کھانے والا تیل یہ ساری منڈی ہمیں مل جائے, اور اس میں تقریباً 94 ملے ہیں اور 2 ملین ٹن ہمیں سال میں چاہیے ہوتا ہے یہ تیل کھانے والا, جو کہ ہم صرف 25% پیدا کرتے ہیں اور 300 ارب روپے کی ہماری امپورٹ ہے. یہ ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا, مگر اس کو ذرا جوڑ کے دیکھیں. اور دنیا ٹی وی پہ ہم اس پہ بہت سے پیکیجز اور خبریں بھی چلا چکے ہیں کہ ایک ٹرین جو ہے وہ 40 ٹرکوں کے برابر جو ہے وہ سامان لے کے جاتی ہے, اور اس کا جو خرچہ ہے ٹرین کا, وہ اگر 100 روپے آپ ٹرک پہ خرچ کر رہے ہیں تو 18% آپ ٹرین پہ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے سسٹمیٹکلی ہم اپنے ذرائع کے لیے تو ڈیزل ہی نہیں, ٹرکوں کے لیے ہے, ٹرین کے لیے نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارا ایشو آ رہا ہے کہ ہر کارٹل اپنی منڈی کو بڑھانا چاہتا ہے. اس کا کیا ہو رہا ہے کہ یہ ساری جو نیچے چھوٹے 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 کارٹلز بن گئے ہیں وہ جو پوری فیبرک ہے سوسائٹی کا اور ایشوز کو ڈسکس کر لیا. آج کی اچھی خبر کس کے پاس ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے جو صدر اوباما نے نئی پالیسی دی ہے اس میں باقی تو خبریں بڑی خطرناک ہیں, یعنی چائنا اور ایران ان کا فوکس ہوگا, لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئندہ وہ جنگیں لڑنے کے لیے اپنے فوجی نہیں بھیجیں گے. جی انہوں نے کہا ہے کہ جنگی جو دور تھا وہ گزر چکا ہے. خدا کرے کہ یہ بات ان کی سچ ہو اور ہم کوئی آکوپائنگ فورس یہاں پر نہ دیکھیں. اور قوم کو بھی دعا کرنی چاہیے, اور اچھی خبریں تب ملیں گی جب آپ کے پاس واقعتاً ایک ایسی لیڈرشپ ہو جس کے بارے میں ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں گے کہ یہ آنسٹ ہے, یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے, اور یہ پاکستان کے مسائل کا حل اور عوام دل سے کہہ سکیں کہ شاید اس بار ہم نے اپنے ووٹ کے ساتھ انصاف کیا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جاتے جاتے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ اگر ہمارے سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان کو ایک سائٹ پر رکھ کر صرف عوام کے مسائل کے لیے کام کریں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل رہے گی. اجازت دیجیے اور اپنا فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر.